ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض۔ صدق اللہ العظیم۔ گرامی مرتبت فرزند پروفیسر منیر احمد یوسفی رحمۃ اللہ علیہ، جناب خلیل احمد یوسفی صاحب، بشیر احمد یوسفی صاحب، برادران طریقت و نسبت، دو نکات پر میں نے آپ کے سامنے گفتگو کرنی ہے۔ پہلا نقطہ قبلہ یوسفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت کے حوالے سے ہے، اور دوسرا جو ان سے محبت کرتے ہیں، جو ان کے دیے ہوئے نظم کو چلا رہے ہیں، انہیں مزید کن پہلوؤں کے حوالے سے توجہ کرنے کی ضرورت ہے، کون سے وہ پہلو ہیں، جہات ہیں جن میں کام کرنے کا عصری تقاضا ہمارے سامنے موجود ہے۔ جہاں تک قبلہ یوسفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت کا تعلق ہے، تو ذاتی حوالے سے بے شمار مقامات پر ہم اکٹھے ہوئے، مختلف چینلز پر گفتگو کی، مختلف محافل میں زیارت ہوئی۔ آپ کی شخصیت میں جو نمایاں پہلو تھے جنہیں ہمیں فالو کرنے کی ضرورت ہے، ایک تو سادگی اور اخلاص ہے۔ سبحان اللہ۔ ہمارے معاشرے میں ہر چیز میں تکلف آ گیا ہے، چاہے وہ خوشی کے مواقع ہوں یا غمی کے مواقع ہوں۔ جب سوسائٹی میں تکلف آ جاتا ہے تو معاملات پھر کنٹرول میں نہیں رہتے، وہ بگاڑ کی طرف جاتے ہیں۔ قبلہ یوسفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مبارک زندگی میں سادگی اور اخلاص کے ساتھ جو کام کیا، اس کام کے گہرے اثرات مرتب ہوئے، اور ایک خلا تھا ایسی شخصیت کا جو بالکل نچلے لیول پر جا کر بیٹھ کر عوام میں ان کا درد محسوس کر کے ان کے مطابق ان کے لیول پر گفتگو کرتی۔ قبلہ یوسفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ سٹیپ لیا، اور یہ صوفیاء کا طریقہ ہے، سادگی اور اخلاص، اسے اپنا کر آگے چلے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دوسرا پہلو جو آپ کی شخصیت میں تھا وہ علم بھی تھا، اور علم کے ساتھ عمل بھی تھا، اور عمل کے ساتھ تقوی بھی تھا۔ تین چیزیں اکٹھی تھیں، علم بھی تھا، عمل بھی تھا، اور تقوی تھا، یعنی عمل ایسا تھا جو ریا سے پاک تھا۔ موجودہ دور میں جو ہم سانس لے رہے ہیں، بڑی عجیب کیفیت ہے۔ صوفی کی طریقت میں فقط مستی احوال، ملا کی شریعت میں فقط مستی گفتار، شاعر کی نوا مردہ و افسردہ و بے ذوق، افکار میں سر مست نہ خوابیدہ نہ بیدار، وہ مرد مجاہد نظر آتا نہیں مجھ کو، ہو جس کے رگو پے میں فقط مستی کردار۔ تو قبلہ یوسفی صاحب کی شخصیت مستی کردار کی حامل تھی۔ ان کا بولنا، ان کا کہنا، ان کا اٹھنا، ان کا بیٹھنا شریعت کے مطابق تھا، سنت کے مطابق تھا، اور علم، عمل اور تقوی اگر تینوں کو اکٹھا دیکھنا ہو تو یوسفی صاحب کی شخصیت میں وہ جھلکتا ہوا محسوس ہوتا تھا۔ تیسرا پہلو جو آپ کی شخصیت کا نہایت خوشگوار پہلو ہے، اور یقیناً یہاں قیادت بھی تشریف فرما ہے، ہمیں اس طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے، وہ یہ کہ یوسفی صاحب بے شمار مقامات ایسے ہوتے تھے، بے شمار مسائل ایسے ہوتے تھے جس میں وہ اختلاف رائے کرتے تھے، لیکن اختلاف رائے کو مخالفت میں تبدیل نہیں ہونے دیتے۔ بے شک، بے شک۔ ان کا اختلاف رائے جو ہے وہ بالکل اسی طرح تھا، صحابہ کرام کا عکس تھا۔ جس طرح مینا کے مقام پر حج کا موقع ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہما کے درمیان اختلاف ہوا کہ نماز جو پڑھی جائے گی وہ قصر ہوگی یا مکمل نماز پڑھی جائے گی۔ بڑی ہارڈ ٹاک ہوئی، گرما گرم بحث ہوئی حضرت عبداللہ ابن مسعود اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہما کے درمیان۔ جب گفتگو ہوتی رہی مسلسل اور نماز کا وقت ہوا،
حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ جب مصلی کے اوپر کھڑے ہوئے اور انہوں نے نیت کر کے اللہ اکبر کہا، تو سب سے پہلے لوگوں میں جنہوں نے اللہ اکبر کہہ کر ان کے پیچھے نیت باندھی اور ہاتھ باندھے وہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ تھے۔ کسی نے کہا جناب آپ کا اختلاف تھا ان سے اور بڑی گرما گرم بحث ہوئی، تو انہوں نے کہا حضرت عبداللہ ابن مسعود نے، میں جنتی کے پیچھے کیوں نہ نماز ادا کروں۔ اختلاف رائے حسن ہے، جس معاشرے میں اختلاف رائے ختم ہو جاتا ہے وہ معاشرہ ترقی نہیں کرتا، لیکن اختلاف رائے کو اگر مخالفت بنا دیا جائے تو پھر فرقہ واریت، شخصیت پرستی اور تباہی در تباہی کے سلسلے شروع ہو جاتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم دلیل کے اوپر اختلاف کریں، لیکن اس اختلاف کو مخالفت نہ بننے دیں اور ڈیڑھ اینٹ کی مسجد بنا کر اہل سنت کے سواد اعظم کے مزید ٹکڑے کرنے سے جو ہے وہ خود بھی بچیں اور اپنی قیادت کو بھی اس پر مجبور نہ کریں۔ چوتھا اس حوالے سے پہلو قبلہ منیر احمد یوسفی صاحب کی شخصیت کے حوالے سے، وہ جو علم دین کی بات کرتے تھے، نئی نسل ان سے کافی قریب ہوئی، اٹریکٹ ہوئی، اس کی کیا وجہ تھی؟ ان کا علم فنا کرنے والا نہیں تھا، تباہی کی طرف لے جانے والا نہیں تھا، ان کا علم بقائے باہمی کی طرف لانے والا تھا کہ معاشرے میں رہنا ہے، ایک دوسرے کو برداشت کیسے کرنا ہے۔ مثلا قرآن پاک کی آل عمران کی آیت نمبر 190 اور 191 میں اللہ تعالیٰ نے علم اور کون سا علم نفع بخش ہے اور کون سے لوگ عقل مند ہیں، یہ ساری چیزیں 2 آیات میں بیان فرمائی ہیں۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، بلا شبہ آسمانوں کی اور زمین کی تخلیق میں اور دن اور رات کے بدل بدل کر آنے میں نشانیاں ہیں عقل مندوں کے لیے۔ کن کے لیے نشانیاں ہیں؟ اب عقل مند کون ہے رب کے نزدیک؟ ایک آپ کے نزدیک کوئی عقل مند ہوگا، ایک میرے نزدیک کوئی عقل مند ہوگا، جسے رب العالمین عقل مند کہتا ہے، اصل میں تو وہ عقل مند ہے۔ کون ہے وہ عقل مند؟ 4 صفات ان کی بیان فرمائی گئی ہیں۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، عقل مند وہ ہیں جو کھڑے ہوں، بیٹھے ہوں یا لیٹے ہوں، ان کے دل سے، ان کی زبان سے اللہ کی یاد محو نہیں ہوتی۔ اٹھتے، بیٹھتے، لیٹتے اللہ کی یاد سے وہ غافل نہیں ہوتے۔ پہلی شرط ہے عقل مند ہونے کی۔ اب اس معیار پر دیکھیں ہم کتنا اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ اٹھتے ہوئے، بیٹھتے ہوئے، لیٹے ہوئے، چلتے ہوئے ہم اللہ کو کتنا یاد کرتے ہیں؟ جتنا جتنا اللہ کی یاد ہے اتنا اتنا وہ عقل مند ہے۔ مثلا حضرت پیر سیال لجپال رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، پاکستان نہیں بنا تھا، آپ کی صحت ناساز تھی، تو ایک ارادت مند آیا، مرید محبت کرتے ہیں مرشد سے، تو کہنے لگا حضرت فلاں ہندو حکیم بڑا سیانہ ہے، بڑا دانا ہے، بڑا عقل مند ہے، اس سے اگر آپ علاج کرائیں تو صحت نصیب ہوگی۔ ایک دفعہ کہا، پھر کچھ وقفہ گزرا تو پھر اس کے دل میں ہوک اٹھی مرشد کی صحت ناساز ہے، پھر اس نے کہا، کچھ وقفہ پھر گزرا تو پھر اس نے کہا، 3-4 مرتبہ جب اس نے یہ بات دہرائی نا، تو پیر سیال رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اگر وہ دانا ہوتا تو رب کو ایک نہ مان لیتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ معیار ہے، دانائی کا معیار یہ ہے۔ آج جو فراڈ کر دے، جو دھوکہ دے دے، جو شارٹ کٹ مار دے، جو راتوں رات امیر بننے کے خواب دکھائے، ہم اسے عقل مند قرار دیتے ہیں۔ در حقیقت وہ اپنی آخرت برباد کر کے دنیا کے چند ٹکے لینے کے عوض ایمان برباد کر رہا ہوتا ہے، وہ کبھی عقل مند نہیں ہو سکتا۔ تو عقل مند ہونے کی پہلی شرط کیا ہے؟ اللہ کی یاد۔ دوسری شرط کیا صرف مسجد میں بیٹھ کر اللہ اللہ کرتے رہنا، اشراق پڑھنا، چاشت پڑھنا، تہجد پڑھنا اتنا کافی ہے؟ نہیں۔ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، عقل مند ہونے کی دوسری شرط یہ ہے کہ وہ آسمانوں اور زمین یعنی کائنات کی تخلیق میں غور و فکر کرتے رہتے ہیں، ریسرچ کرتے رہتے ہیں۔ علامہ نے اس طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، کس طرح ہوا ہے کند تیرا نشتر تحقیق، ہوتے نہیں کیوں تجھ سے ستاروں کے جگر چاک، مہر و ماہ و انجم نہیں محکوم تیرے کیوں،
کیوں تیری نگاہوں سے لرزتے نہیں افلاک؟ خدائے لم یزل کا دست قدرت تو زبا تو ہے، یقین پیدا کر رہے غافل کے مغلوب گما تو ہے، پرے ہے چرخ نیلی فام سے منزل مسلمہ کی، ستارے جس کی گرد راہ ہوں وہ کارواں تو ہے۔ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، ان کی دوسری صفت عقل مندوں کی یہ ہے کہ وہ آسمانوں اور زمین کی، کائنات کی، علم کون و مکان کی تخلیق میں غور و فکر کرتے رہتے ہیں۔ شوق بے پرواہ گیا، فکر فلک پیما گیا، تیری محفل میں نہ وہ دیوانے نہ فرزانے رہے۔ اللہ تو دوسری شرط یہ ہے۔ تیسری شرط کیا ہے؟ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، جب جن کے دل اور زبان اللہ کی یاد سے تر ہوتے ہیں اور آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں غور و فکر کرتے رہتے ہیں، تیسری صفت ان کو جو نصیب ہوتی ہے وہ کیا ہے؟ وہ پکار اٹھتے ہیں، پروردگار تو نے کسی چیز کو بھی بے فائدہ پیدا نہیں کیا۔ یہ بقائے باہمی ہے۔ یہ صوفی درس دیتا ہے۔ صوفی یہ نہیں کہتا جو میری بات نہیں مانتا اس کو اڑا دو، اس کو ختم کر دو، اس کو فنا کر دو، مساجد پر قبضے کرو، شدت پسند نہیں۔ میں نے جو کہا تھا یوسفی صاحب اختلاف کو مخالفت میں نہیں بدلنے دیتے تھے، بے شک مسکراتے ہوئے اختلاف کرتے تھے، آپ کریں، اس سے کسی نے نہیں روکا، یہ ہیلدی ایکٹیویٹی ہے، لیکن مخالفت بنا کر سارا نظام ڈسٹرب کر دینا یہ کسی طرح درست نہیں ہے۔ اور اس کی حالیہ مثال جو ہمارے دوستوں نے قبلہ مفتی منیب الرحمان صاحب کے ساتھ کیا وہ میرے اور آپ کے سامنے ہے، یہ ظلم ہے۔ اچھا، چوتھی صفت کیا ہے ان کی؟ سبحانک فقنا عذاب النار۔ یہ تین صفات رکھنے کے باوجود اللہ کی یاد، غور و فکر، تحقیق، بقائے باہمی، یہ تین صفات رکھنے کے باوجود بھی ان میں تکبر پیدا نہیں ہوتا، غرور پیدا نہیں ہوتا، ہر وقت لرزہ و ترسا رہتے ہیں اور عرض کرتے رہتے ہیں پروردگار تو ہمیں جہنم کی آگ کے عذاب سے محفوظ فرما لے۔ یہ لوگ عقل مند ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الْعِلْمِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، بلکہ فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، ان سے پوچھو جن کا علم اللہ کی یاد کے سائبان میں پروان چڑھتا ہے، سبحان اللہ سبحان جن اللہ کا علم اللہ کی یاد کے سائبان میں پروان نہیں چڑھتا، وہ علم فتنہ پرور ہو سکتا ہے، فتوہ باز ہو سکتا ہے، فساد انگیز ہو سکتا ہے۔ اس لیے ان سے پوچھیں جن کے دل اور زبان اللہ کی یاد سے تر رہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ تو وہ پہلو تھے، اسی لیے اقبال نے کہا یہ حکمت ملکوتی، یہ علم لاہوتی، حرم کے درد کا درما نہیں تو کچھ بھی نہیں، یہ ذکر نیم شبی، یہ مراقبے، یہ سرور، تیری خودی کے نگہباں نہیں تو کچھ بھی نہیں، خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اللہ اکبر۔ تو یوسفی صاحب سے تعلق کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنے علم کو مسلمان کریں۔ ہمارا علم جب مسلمان ہوگا تو وہ انسانیت کے لیے نفع بخش ہو جائے گا، سوسائٹی کے لیے فائدہ مند ہوگا، اور اگر یہ صفات پیدا نہ ہوئی تو علم پھر فتوہ باز ہوگا، پھر 1.5 اینٹ کی مسجد ہوگی، پھر فرقہ واریت ہوگی اور تباہی ہوگی۔ یہ تو وہ پہلو تھے جو قبلہ یوسفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت کے حوالے سے میں نے عرض، بے شمار پہلو ہیں لیکن چند ایک میں نے آپ کے سامنے پیش کیے۔ اب ہمیں کرنے کی کیا ضرورت ہے اس وقت؟ بشیر صاحب بھی بیٹھے ہیں، خلیل صاحب بھی بیٹھے ہیں، جی جی سارے ارادت مند ان کی کابینہ کے لوگ۔ ایک کام جو خلا ہے ہمارا، قبلہ منیر احمد یوسفی صاحب کے نام سے تعلیمی اور تحقیقی سکالرشپس اور وظائف جو ہے ایک کوٹا مقرر کیا جائے۔ جو یونیورسٹیوں میں اسلامیات کے شعبے میں ایم فل کر رہا ہے، پی ایچ ڈی کر رہا ہے، بی ایس کر رہا ہے، یا کسی بھی جگہ پر پڑھ رہا ہے، تو ان کے نام سے سکالرشپس مقرر کیے جائے، اور مخیر حضرات ایک ایک طالب علم لے لیں، 2 لے لیں، 3 لے لیں، ان کو بی ایس سے لے کر آگے پی ایچ ڈی تک لے جائیں۔ ایک نسل نو تیار کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے ایک دوست ہیں فیصل آباد میں، وہ یہ کام کرتے ہیں لیکن وہ بہت تھوڑا ہے، 25 کروڑ میں سے 220 بہت تھوڑے ہیں، اس کو مزید بڑھانے کی ضرورت ہے۔ تو قبلہ
منیر احمد یوسفی صاحب کے نام سے تعلیمی اور تحقیقی سکالرشپس شروع کیے جائیں اور ان کے ارادت مند اس پر خرچ کریں گے، اور اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ بے شمار لوگ سکالرز آپ کے تیار ہو جائیں گے۔ دوسرا کام جو کرنے والا ہے وہ یہ ہے کہ ریسرچ سینٹرز کا قیام عمل میں لایا جائے۔ ہمارے پاس ریسرچ سینٹرز نہیں ہیں، تحقیقی ادارے نہیں ہیں جو ملکی پالیسیوں پر اثر انداز ہو سکے۔ میں یونیورسٹی میں پڑھاتا ہوں، پاکستان کی سب سے بڑی یونیورسٹی ہے پنجاب یونیورسٹی، وہاں ڈیوٹی ہے۔ ہمارے تحقیقی ادارے نہیں ہیں، جب پالیسیاں بنتی ہیں، نظام بنتا ہے، کوئی کام کی بات ہوتی ہے، ہماری ان پٹ جاتی ہی نہیں ہے۔ جب بل پاس ہو جاتا ہے پھر پتہ چلتا ہے جی ہم سے تو پوچھا ہی نہیں گیا۔ مثلا جب قرآن بورڈ کا اور اسی طرح تراجم کے حوالے سے ترجمہ قرآن میں کون سا قرآن پاک پڑھایا جائے، مجھے خلیل احمد یوسفی صاحب نے میسج کیا کہ فلاں شخص کا ترجمہ قرآن لگا دیا گیا ہے، اعلیٰ حضرت کا نہیں لگایا گیا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ایسے ادارے ہی نہیں ہیں جو ان پٹ دے سکے، ہمارے ایسے تھنک ٹینکس ہی نہیں ہیں جو ارباب اقتدار تک ہماری رائے پہنچا سکے۔ اب کہاں اعلیٰ حضرت اور کہاں وہ شخصیت جس کا ترجمہ ہے؟ ہم محسوس کر سکتے ہیں اس دکھ کو، لیکن چونکہ ہم نے کام نہیں کیا، ہمارے تھنک ٹینکس نہیں ہیں، ہمارے ریسرچ سینٹرز نہیں ہیں۔ ہاں ہمارے اہل سنت کو کہہ دیں جی ایک محفل ہے، 50 دیگے پکوانی ہے، وہ پکا دے گا آپ کو، محفل نعت کرانی ہے خرچ کر دے گا، لیکن اسے کہیں تحقیقی مرکز کے لیے، ریسرچ سینٹر کے لیے خرچ کرنا ہے، وہ کبھی خرچ نہیں کرے گا۔ تو یہ ٹرینڈ قبلہ یوسفی صاحب کے پلیٹ فارم سے دیا جا سکتا ہے۔ تیسرا، یہ بھی میں درد دل کے ساتھ بات عرض کرنے لگا ہوں، کراچی میں، لاہور میں، اسلام آباد میں جو ہم سے مخالف نقطہ نظر رکھتے ہیں، انہوں نے اپنے CSS کے، PMS کے مقابلہ جاتی امتحانات کے مراکز بنائے ہیں، جہاں اپنے لوگوں کی وہ ٹریننگ کرتے ہیں، اور ٹریننگ کر کے مختلف عہدوں پر ان کے لوگ پہنچتے ہیں۔ لیکن ہمارے پاس کوئی ایسا مرکزی نظام نہیں ہے، کوئی ایسا سینٹر نہیں ہے، کوئی ایسا مرکز نہیں ہے جہاں ایسے لوگوں کی ذہین لوگ جو دینی ذہن رکھتے ہوں، جو متقی ہوں، ان کی تربیت کی جائے۔ یہ طیب اردوان آپ کے سامنے ہے نا، یہ کون لوگ تھے؟ سعید الزمان نورسی کے شاگرد تھے، اخبار بیچتے تھے، تربیت ہوئی ہے، اور پورے کا پورا نظام جو ہے وہ تبدیل کر کے رکھ دیا ہے آپ کے سامنے۔ اس وقت اس بات کی ضرورت ہے کہ ہمارے لوگ انتظامی عہدوں تک پہنچیں۔ جس ڈپارٹمنٹ میں جائیں آپ کو اپنا بندہ نہیں ملے گا۔ مسجد کی رجسٹریشن کرانی ہو آپ کے لیے مسئلہ، مدرسے کی کرانی ہو آپ کے لیے مسئلہ، دہشت گردی کے 4 شیڈول میں نام ڈال دیا جائے آپ کے لیے مسئلہ۔ یہ ضروری ہے کہ ایسا سینٹر، ایسا مرکز، اور یہ ہو سکتا ہے، اور جو ارباب اختیار ہیں، جو ایگزیکٹو ممبرز ہیں، جو ایگزیکٹو بورڈ ہے قبلہ یوسفی صاحب کے ادارے کا، وہ اس طرف توجہ کرے۔ اور چوتھا اور آخری نقطہ جو کرنے کا ہے وہ یہ ہے دوستو کہ ہمارے دینی مدارس میں جتنے بھی لوگ فارغ التحصیل ہوتے ہیں، بدقسمتی سے ان کی تجوید و قرات کا کوئی حال نہیں ہوتا الا ماشاءاللہ۔ میں بھی درس نظامی کا فاضل ہوں، میکسیمم، سوائے اس کے کوئی حافظ آئے، کسی نے قرات کی ہے۔ جب کسی جگہ مقابلہ ہوتا ہے، مثلا DHA میں پوسٹس آتی ہیں، تو شرط ہوتی ہے عالم بھی ہو، حافظ بھی ہو، قاری بھی ہو۔ ہمارے لوگوں کی تجوید ہی ٹھیک نہیں ہوتی۔ جتنے پوش ایریاز ہیں، یہ میں دکھ کے ساتھ بات کر رہا ہوں، جتنی ہائی سوسائٹیز ہیں، ہمارے بندے نہیں پہنچ سکتے، ان کی ٹریننگ بھی نہیں ہوتی اور تیاری بھی نہیں ہوتی۔ تو کیوں نہ صاحبزادہ رضائے مصطفیٰ صاحب تشریف فرما ہیں، تنظیم المدارس میں یا ایسا سسٹم لایا جائے کہ جیسے بندہ درس نظامی سے فارغ ہو اسی طرح قرات 7 عشرہ کا بھی فاضل ہو۔ اقبال ٹاؤن میں ایسا ادارہ موجود ہے، لوگ جانتے ہیں، واقف ہیں اس سے۔ تو ہم اس ٹرینڈ کو شروع کریں تاکہ جب سوسائٹی میں کوئی ڈیمانڈ پیدا ہوتی ہے تو ہم اس ڈیمانڈ کے مطابق تیار شدہ بندے دے سکیں۔ تو یہ چند باتیں تھیں، گزارشات تھی جو میرے مشاہدے میں آئیں، میں نے آپ کی خدمت میں پیش کر دیں، اور امید ہے انشاءاللہ یہ سوچ جب آگے بڑھے گی تو اس کے اثرات بھی محسوس ہوں گے، اس لیے کہ ہم جس شخصیت کی یاد میں بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے شکوہ نہیں کیا، اپنے حصے کا کام کیا ہے۔ یاد رکھیں، جو تنقید کرتے ہیں انہیں کام کرنے کی توفیق نہیں ملتی، اور جو کام کرتے ہیں
انہیں تنقید کرنے کی فرصت نہیں ہوتی. بے شک بے شک. اس لیے طے کر کے جائیں، اپنے حصے کا کام کریں. شکوائے ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے. وما علیہ الا البلاغ.